پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سبھی دوستوں کے سامنے ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے حوالے سے بہت ساری احادیث کریمہ پیش کرنے والے ہیں۔ آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ انشاءاللہ ان احادیث کریمہ کو سن کر آپ سبھی دوستوں کا دل بہت ہی خوش ہو جائے گا۔ تو لیجئے شروع کرتے ہیں آج کا یہ شاندار ویڈیو۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ جب کہا عصیاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں۔ تیری رحمت کے لیے شامل گناہ گاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں۔ پیارے دوستو، یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت پر پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی شخص رمضان مبارک میں روزے دار کو پانی پلائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جائے گا جیسا کہ ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حکم عام ہے، اگر کوئی دریا کے کنارے بھی کسی کو پانی پلا دے تب بھی اس کو یہی ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان مبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی سفید آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عالم، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے رمضان مبارک کے روزوں کی فضیلت۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جب ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور ہر وہ دن جس میں یہ روزہ رکھے گا اسے ہر روزہ کے بدلے میں 1000 سونے کے دروازے والا محل عطا فرمایا جائے گا، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا اسے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اگر اس کے نیچے ایک گھوڑے سوار 100 برس تک بھی چلے تو بھی وہ اس درخت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے رمضان مبارک کے روزے کی فضیلت۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث پاک میں پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روزہ ڈھال ہے دوزخ سے، یعنی جس طرح ڈھال تلوار کے وار کو روکتی ہے اسی طرح روزہ بھی جہنم کی آگ اور عذاب سے بچاؤ کرتا ہے۔ قیامت میں جب دوزخ گناہ گار پر حملہ آور ہوگی، یعنی حملہ کرے گی، تو حکم ہوگا جو لوگ روزہ دار بنے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جب وہ سامنے لائے جائیں گے تو دوزخ ان کو پہچان کر 40 برس کے فاصلے پر ان سے دور ہٹ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے رمضان مبارک کے روزے کی فضیلت۔
پیارے دوستو، ایک اور حدیث پاک میں پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک گنہگار کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ کی آگ اسے دور بھاگے گی۔ جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام دوزخ کی آگ سے کہیں گے، اے آتش جہنم، تو اسے کیوں نہیں پکڑتی؟ تو وہ جہنم کی آگ عرض کرے گی، اے جہنم کے داروغہ مالک علیہ السلام، میں اسے کیسے پکڑوں، میں اسے کیسے جلاؤں، اس کے منہ سے تو روزے کی بو آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت مالک علیہ السلام اس گنہگار سے پوچھیں گے، اے شخص، کیا تو دنیا میں انتقال کے وقت روزے کی حالت میں تھا؟ وہ شخص کہے گا، اے مالک علیہ السلام، ہاں، جب میرا انتقال ہونے والا تھا تو اس وقت میں روزے دار تھا، سبحان اللہ۔ یہ ہے رمضان مبارک کے روزے کی فضیلت۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، رمضان شریف کی ہر رات آسمانوں میں شام سے لے کر صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے، ختم کر اچھائی مانگنا اور خوش ہو جا کیونکہ تیری دعا قبول ہو چکی ہے، اور اے شریر، شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب تاکہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ پیارے دوستو، پوری رات یہ آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت رمضان مبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، یعنی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک شخص کا نام تو محمد تھا، لیکن وہ پوری سال نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا تو وہ پاک اور صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور اپنی پچھلے سال کی قضا نمازیں بھی پوری کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ مہینہ رحمت اور برکت والا ہے اور توبہ اور مغفرت کا ہے۔ میں اس مہینے میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا، میرے اللہ نے مجھے رمضان شریف کی تعظیم و توقیر کرنے کے بدلے میں بخش دیا، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت ماہ رمضان مبارک میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن، یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے مستحق قرار دیے جا چکے ہیں۔ اور جب رمضان شریف کا آخری دن آتا ہے تو پہلے رمضان سے لے کر اب تک جتنے آزاد ہوئے تھے ان کی گنتی کے برابر اس آخری دن میں آزاد کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسے ہی دلچسپ واقعات اور رمضان مبارک کے فضائل اور روزوں کی فضیلتوں کے بارے میں اور ایسے ہی سچی اسلامک اسٹوری سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنے پیارے پیارے کمنٹس کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔